آج ہم آپ کے سامنے حکمت کے عظیم امام شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ ایک ایسی حکایت لے کر آئے ہیں جو ظالم کے غرور، مظلوم کے صبر اور اللہ پاک کی انصاف کی یاد دلاتی ہے۔ یہ ایک ایسی شخص کی داستان ہے جس کے جسم کو تو قتل کر دیا گیا لیکن اس کا ایمان قتل نہیں ہو سکا، اور یہ داستان ہے ایک ایسے ظالم کی جس کے ہاتھ میں دنیا کی طاقت تو تھی مگر آخرت کے انجام سے بے خبر تھا۔ یہ واقعہ ہے ظالم حکمران حجاج بن یوسف کے دور کا۔ حجاج بن یوسف وہ نام جسے تاریخ سختی، ظالم اور جابر کی علامت کے طور پر یاد کرتی ہے۔ لوگ اس کے سامنے کانپتے تھے، اس کی نگاہ سے خوف کھاتے تھے اور اس کی دربار میں سر جھکا کر حاضر ہوتے تھے، کیونکہ اس کے غصے کا انجام اکثر موت ہوتا تھا۔ ایک دن ایک سا شخص اس کے سامنے آیا جس نے دنیاوی طاقت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک نیک، با ایمان اور اللہ والا انسان تھا۔ جب وہ حجاج کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے وہ تعظیم اور ادب ظاہر نہ کیا جس کی حجاج کو عادت تھی۔ یہ بات حجاج کے غرور کو چبھ گئی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے غصے سے چیخ کر کہا، کیا تم نہیں جانتے ہو تم کس کے سامنے کھڑے ہو؟ مگر وہ شخص خاموش رہا۔ اس کی خاموشی اس کے ایمان کی گواہی دے رہی تھی۔ حجاج کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس شخص کو فوراً گرفتار کیا جائے اور اسے قتل کیا جائے۔ یہ حکم سنتے ہی دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب کے چہرے پر خوف پھیل گیا، کیونکہ یہ صرف موت نہیں بلکہ دردناک انجام تھا۔ ہر شخص یہی سوچ رہا تھا کہ اب یہ آدمی کانپنے لگے گا، معافیا مانگے گا، زندگی کی بھیک مانگے گا۔ لیکن جو ہوا وہ سب کے لیے ایک سبق تھا۔ وہ شخص اچانک زور سے ہنسنے لگا، ایسے ہنسا جیسے اسے کوئی خوشخبری مل گئی ہو۔ دربار کے لوگ حیران رہ گئے، حجاج بھی حیرت میں پڑ گیا، اور پھر کچھ لمحوں بعد وہ شخص رونے لگا، ایسا رویا جس میں درد بھی تھا اور محبت بھی۔ حجاج نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا عجیب انسان ہے، پہلے ہنستا ہے پھر روتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نیک شخص سکون سے بولا، میں اس لیے ہنسا کہ میں اپنے رب کی حضور ایسی حالت میں حاضر ہوں گا، کسی کا ظلم نہیں ہوگا، میں مظلوم ہوں گا، اور مظلوم کے لیے اللہ پاک کے ہاں بڑی رحمت ہے۔ آج تم مجھے قتل کر دو گے لیکن کل اللہ پاک میرے حق کا فیصلہ کرے گا۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ شخص رو کر بولا، اور میں اس لیے رویا کہ میرے گھر میں 4 ننھے بچے ہیں جو میرے سوا کسی کو نہیں جانتے، جن کی امید مجھ سے وابستہ ہے، میرے بعد ان کا کوئی سہارا نہیں۔ یہ الفاظ اتنے درد بھرے تھے کہ دربار میں موجود کئی لوگوں کے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہاں موجود ایک مشیر سے یہ مظلوم یہ منظر دیکھا نہ گیا، اس کا دل پگھل گیا۔ وہ فوراً حجاج کے قریب آیا اور بولا، اے میرے آقا، اس شخص پر رحم کریں، اگر آپ اسے قتل کر دیں گے تو صرف ایک انسان نہیں مرے گا بلکہ اس کے ساتھ اس کے معصوم بچوں کی بھی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ شخص کرنے والا نہیں ہے، صرف اللہ والا انسان ہے، لیکن ظالم کے دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ حجاج کے دل میں رحم نہ آیا، اس نے سخت لہجے سے میں کہا، میرا حکم بدلا نہیں کرتا، اور پھر سپاہیوں نے اس نیک شخص کو لے کر قتل کر دیا۔ ایک بے گناہ انسان صرف ایک ظلم کے غرور کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بچوں کا سہارا چھین لیا گیا، اس کے گھر کا چراغ بجھا دیا گیا، لیکن اس مظلومیت آسمان تک پہنچ گئی۔ کہتے ہیں کہ اس رات وہ مشیر جس نے سفارش کی تھی غم کے مارے سو نہ سکا، دل بے چین تھا، آنکھوں میں نمی تھی۔ آخرکار وہ سو ہی گیا اور خواب میں اس قاتل ہونے والے شخص کو دیکھا، لیکن اب اس کے چہرے پر سکون تھا، نور تھا، اطمینان تھا۔ مشیر نے حیرت سے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ اس نیک شخص نے مسکرا کر جواب دیا۔ مشیر نے حیرت سے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ اس نیک شخص نے مسکرا کر جواب دیا، مجھ پر جو ظلم ہوا تھا وہ چند لمحوں کا تھا اور ختم ہو گیا، دنیا کی تکلیف ختم ہو گئی اور اللہ پاک نے مجھے راحت دے دی۔ پھر اس نے کہا، لیکن حجاج، اس کے ظلم کا حساب ابھی باقی ہے، اور جب اللہ پاک پکڑتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ مشیر خوف زدہ ہو کر جاگ اٹھا، اس کے جسم پر
کپکپات شروع ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ دنیا کا ظلم وقتی ہے لیکن آخرت کا انصاف ہمیشہ کے لیے ہے۔ دوستوں، یہ دنیا چند دنوں کی ہے۔ یہ اقتدار، یہ طاقت، یہ غرور سب ختم ہونے والا ہے۔ ظالم سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ طاقتور رہے گا، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک طاقت ہے۔ وہ طاقت اللہ پاک کی طاقت ہے۔ مظلوم اگر خاموش بھی رہے تب بھی اس کی آسمان کو چیر دیتی ہے، اور اللہ پاک مظلوم کی فریاد ضرور سنتا ہے۔ یاد رکھیں، ظلم کرنا آسان ہے لیکن اس کا حساب دینا بہت مشکل، اور صبر کرنا مشکل ہے لیکن اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ دنیا کا ہر ظالم ایک نہ ایک دن مٹے گا اور ہر مظلوم کو انصاف ملے گا۔ اگر یہ حکایت آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا تاکہ ایسی ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اگلی ویڈیو کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔